حضرت یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کون تھے، آخر ان کی والدہ کو ایسی کون سی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ گئیں تو آپ پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کون تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کون سی دعا مانگی۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایسا کون سا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی پیاری نعمت سے نواز دیا۔ آخر حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ایسے کون سے امتحانات آئے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام آج کی کون سی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے امتی اس دور میں کون سے ہیں۔ آخر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پر کون سا بھروسہ کیا۔ آخرکار حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے زیادہ کیوں روتے تھے کہ ان کی آنکھوں پر آنسوؤں سے کھالیاں کی طرح کھالیاں بن گئیں۔ آخر آنسوؤں کی وجہ سے ان کے گالوں پر اور رخسار پر نشانات کیوں بن گئے؟ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تو وہ سجدوں میں گر کر روتے کیوں رہتے؟ آخرکار وہ 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ کی کتنی عبادت فرماتے؟ آخرکار ان کے زندگی گزارنے کے کیا طریقہ کار تھے؟ آخرکار غیر مسلموں اور کفار نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کیوں فرما دیا؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کیوں ہوئے؟ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تمام انبیاء کرام کی طرح اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ان کے بیٹے تھے اور نبوت کا سلسلہ یوں ہی چلتا آ رہا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح لیٹ اولاد عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم سے بڑے دیر سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے تھے اور مایوس نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ پر ان کا پورا بھروسہ تھا اور یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمائیں گے۔ ان کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور یہ ان کو امید نہیں تھی کہ اب میرے بطن سے کوئی بیٹا پیدا ہوگا، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ میرا کوئی جانشین پیدا فرما جو کہ میرے اس کام کو آگے جاری و ساری رکھ سکے۔ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ تھا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یقین پختہ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا مانگتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، راتوں کو وہ سجدوں میں گر جاتے اور دن کو بھی عبادت کرتے، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے اور دعائے استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی میرا امتحان ہے جس کی وجہ سے مجھے اولاد نہیں عطا کی جا رہی تو مجھے اس امتحان میں کامیاب فرما، اور اگر مجھ سے تو ناراض ہے تو میری ناراضگی کو معاف فرما دے اور مجھے اولاد عطا فرما دے۔ جب آپ کی یہ دعا بڑھاپے تک نہ سنی گئی تو آپ مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے اور ان کی عبادت مزید شدت اختیار کرتی گئی، اور ان کا یقین اللہ تعالیٰ پر پختہ ہوتا گیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور امتحان لے رہے ہیں اور میں اللہ کا شکر گزار رہوں گا۔ اس لیے وہ اللہ کے شکر گزار رہے اور اس شکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ اچانک فرشتے حضرت زکریا علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوئے اور انہیں بیٹے کی بشارت سے نوازا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور انہیں بڑا تعجب بھی ہوا کہ اس عمر میں مجھے کیسے بیٹا عطا ہوگا جبکہ میں اس صلاحیت سے محروم ہوں، یعنی بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، میری ہڈیوں کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں رہی اور میں بھی ضعیف العمر ہو گیا ہوں۔ لیکن اللہ نے جواب دیا کہ یہ سب میں کرنا
جانتا ہوں اور آپ کو ضرور بیٹا نواز دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ عرصے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے بیٹے سے نوازا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے میرا جانشین بنا اور اسے بھی ایک نبی اور رسول بنا کر بھیج تاکہ یہ میرے کام کو آگے بڑھا سکے اور تیرے لوگوں کو رہنمائی عطا کر سکے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک نبی ہی پیدا کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بچپن سے ہی دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف تھے۔ وہ کھیل کود میں مصروف نہیں رہتے تھے بلکہ اس بات پر غور و فکر کرتے کہ آخر میں کیوں پیدا کیا گیا ہوں، اور وہ زندگی کا اصل مقصد جاننے کی جستجو میں لگے رہتے۔ بچپن سے ہی وہ روتے رہتے اور اللہ سے دعا کرتے رہتے کہ اے اللہ مجھے کامیاب فرما اور اپنے نیک اور پرہیزگار بندوں میں سے شمار کر۔ لہٰذا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بچوں کے ساتھ باہر چلے گئے۔ بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور وہ دور ہی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو کچھ اور نظر نہیں آتا، صرف کھیل اور کود ہی نظر آتی ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی کچھ عجیب سی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی عجیب سی مہربانی ظاہر ہو رہی تھی۔ بچوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دعوت دی کہ آؤ ہم اکٹھے مل کر کھیلتے ہیں، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنا روحانی اور بڑا ہی معزز جواب دیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ آپ بچپن سے ہی دوسرے لوگوں سے علیحدہ تھے۔ آپ نے کہا کہ میں کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا ہوں، مجھے چاہیے کہ میں وہ مقصد پہچانوں کہ اس دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہوں۔ تمام بچے یہ بات سن کر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے بچپن سے ہی نبی پیدا فرمایا تھا اور دوسرے لوگوں سے نیک اور تقوی اور پرہیزگار بنایا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جب تھوڑی سی عمر بڑھی اور وہ 10-12 سال کے ہوئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی فکر میں اتنے مصروف رہتے کہ دن رات خدا کے سامنے سجدہ کرتے اور اس کی عبادت کرتے رہتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے۔ اکثر وہ راتوں کو سجدہ کرتے اور رو پڑتے۔ جب روتے تو ان کی رخسار اور گالوں پر آنسو ٹپکنے لگتے۔ آخر کار ایک ایسا کیفیت اور ماحول بن گیا کہ ان کی گالوں پر ایسے نشانات پڑ گئے جیسے آنسو بہہ بہہ کے کوئی ندی بن گئی ہو، یا پھر خالی ٹائپ کچھ نشانات پڑ گئے جن سے یہ واضح نظر ہوتا تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہر وقت روتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام روتے نہیں تھے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کے جلال کی کیفیت تھی اور اللہ تعالیٰ سے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کی توقع حاصل کرنے اور امید لگانے کا ایک راستہ تھا۔ یعنی جتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے تو اتنا اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور گناہ اور نیکی میں تمیز پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گالوں پر آنسو بہہ بہہ کے نشانات پڑ گئے تھے جو کہ واضح نظر آتے تھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام اس روح زمین سے پردہ فرما گئے، یعنی جب ان کا وصال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم و فضل سے اور آپ کی نیک دلی اور تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ چن لیا، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ جب آپ کو نبوت عطا فرمائی تو آپ کی عبادت اور ڈر میں مزید شدت اختیار کر گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے مزید ڈرنے لگے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ اللہ کے رسول اور نبی اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور وہ معصوم ہوتے ہیں، ان کے لیے تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ہی داخل کرتا ہے، تو پھر آپ اتنے فکر مند اور پریشان کیوں ہوتے ہیں کہ ہر وقت آپ روتے رہتے ہیں؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے کہ ان دو چیزوں میں سے انتخاب کر لیں، اور ہم اس وقت تک کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ اس میں بھیج نہ دے؟ یعنی جب تک اللہ مجھے جنت میں نہ بھیج دے میں کیسے یقین کر سکتا ہوں کہ میں
جنتی ہوں۔ اور آپ کا خیال دوزخ کے عذاب کی طرف گیا تو آپ پھر سے زاروں قطار رونے لگے، اور جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ خاموش ہو گئے اور وہ بھی رونے لگے کہ اللہ کے نبی اتنے فکر مند ہیں تو ہمیں کیوں فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ آخرکار وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور بہت سارے لوگوں نے آپ پر یقین کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ آخرکار ایک ایسا وقت آیا کہ فرعون صفت بادشاہ وہاں پر نمودار ہوا۔ جب فرعون صفت بادشاہ وہاں پر نمودار ہوا تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ دیں اور مجھے خدا جانیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس بات کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہے اور لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ جب وہ اپنی فرعونی صفت اور غرور میں آ گیا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آؤ۔ اصل میں اس کے پیچھے کہانی کچھ یوں تھی کہ وہ اب بادشاہ اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہاں کے لوگوں اور عمرہ اور وزراء نے اس کی اجازت دے دی تھی کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ اور اس کی شریعت کے بالکل خلاف ہے اور یہ دنیا کے اصولوں کے بھی خلاف ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتا ہے؟ تو اس کو بڑا دھچکا لگا اور وہ بڑا غضب اور غصے میں پڑ گیا۔ اصل میں اس کی سوتیلی بیٹی بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کے کان بھرنے شروع کر دیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ اس عورت کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تو اس نے اپنے فوجی بھیجے کہ جاؤ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پکڑ کر لے آؤ اور میرے دربار میں حاضر کر دو۔ اور اس نے یہ بھی حکم صادر فرما دیا اور یہ بھی حکم جاری کر دیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جیسا کہ روایات میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ فوجی پکڑ کر لے آئے اور انہیں اس دربار میں لا کر قتل کر دیا۔ جیسے ہی اس کو قتل کر دیا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ وہ لوگ ایک عجیب سے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تمام علاقہ تباہ و برباد ہو گیا۔ صرف اللہ کے حکم سے وہی لوگ بچے رہے جو اللہ کے پیروکار تھے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دی گئی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی رائے دیجیے گا کہ آپ نے اس ویڈیو سے کون سے سبق سیکھے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔